بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. بات چل رہی تھی ومناکبہ اکثر من ان تحصر، یہاں پہ لکھا ہوا ٹھیک ہے نا. ومناکبہ اکثر من ان تحصر، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوگا ومناکبہ اکثر من ان تحصى. ٹھیک ہے نا، بعض کتابوں کے اندر جو ہے ومناکبہ اکثر من ان تحصر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور بعض میں لکھا ہے ان تحصى، شمار کرنے کے، کہ ان کے جو مناقب ہیں وہ اکثر ہیں، شمار کرنے سے اکثر ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے. اب دیکھیں، اور نیچے انہوں نے دیکھیں وہ ان تحصى قولوا مناقب اکثر من ان تحصى ہی لکھا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی ان سے وہ ہو گئی ہے، قولہ ومناقب اکثر من ان تحصى. 368 کو دیکھیے. اب کہتے ہیں جی قولہ ومناقب اکثر من ان تحصى ھذا من مشکل التراکیب، یہ مشکل تراکیب میں سے ہے. فإن ظاہرہ، اچھا دیکھو اس کا ظاہر کیا بنتا ہے، تفضیل الشیء، کہ کسی چیز کو فضیلت دینا، فی الاکثریت، اکثریت کے اندر، علی الاحصاء، شمار کرنے میں، ولا معنی لہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا. کہ دیکھو تفضیل، فإن ظاہر تفضیل الشیء فی الاکثریت علی الاحصاء، کہ آپ فضیلت دے رہے ہو شمار کرنے کے اندر، جو ہے نا، کہ ان کے جو مناقب ہیں وہ شمار کرنے سے کیا ہیں، زائد ہیں، شمار کرنے سے زائد ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا، شمار کرنے سے زائد ہے. تو یہ جو ہے اس میں سے نظائر کثیرہ، اس کی مثالیں بہت سی ہیں. کل من یتنبہ لاشکالہا، کہتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس اشکال کو کیا کریں گے، سمجھ پائیں گے. اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی ووجہ بأوجہ متعددہ، ووجہ، اس کی توجیحات کی گئی ہیں بأوجہ متعددہ، ٹھیک ہے نا، اور مختلف طریقوں سے. بینتھا فی رسالۃ المسمات الفوائد العجیبہ فی اعراب الکلمات الغریبہ، کہتے ہیں میں نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عجیب فوائد جو ہیں غریب کلمات کے بارے میں. احسنھا ما ذکر الرضی، سب سے بہتر جو علامہ رضی نے ذکر کیا ہے کہ جناب اس کی انہ لیس المراد التفضیل، کہ بھئی یہ فضیلت دینا مراد نہیں ہے، بل المراد بعد عن الکثرت، بلکہ کیا مراد ہے، بعد عن الکثرت مراد ہے، کہ کثرت سے بہت دور ہیں. مطلب کیا ہے کہ کثرت سے بہت، یعنی بہت زیادہ ہیں ان کے مناقب جو ہیں. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں اچھا جی اب آگے جی یہ فمن متعلق بافعل تفضیل. اچھا اب یہ کہتے ہیں من ان توسع ہے نا، تو من جار مجرور ہے، تو کہتے ہیں بستر. ٹھیک ہے، تو یہ ظرف اللہ کو بنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ متعلق ہے کس کے ساتھ، اکثر، اس میں تفضیل کے ساتھ. اور جو وہ ہے اس میں سے تفضیل بما تجاوز، تجاوز کے معنی میں ہے کہ تجاوز کے اس میں سے آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا یہ بما تجاوز و باینا. ٹھیک ہے، تجاوز و باینا کا مطلب ہے کہ دور ہونا بلا تفضیل. اس میں بلا تفضیل کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی تفضیل کے دیے ہوئے. تو یہ جو ہے مطلب کیا ہے کہ اس کا من انتوسا کا سیدھا سادہ مطلب سیدھا سادہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے مناقب شمار کرنے پر اکثر ہیں، یعنی ان کے مناقب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بس یہ معنی ہے، ان کے مناقب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ شمار کرنے پر فضیلت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شمار کرنے پر فضیلت، تو یہ کوئی معنی نہیں بنتا
شمار کرنے پر فضیلت رکھتے ہیں. افضل من التوس. ٹھیک ہے. تو وہ یہ اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں جی وصنف فیہا سبط ابن الجوزی. اب امام صاحب کے بارے میں ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے تو وہی بتا رہا ہوں، مشکل تراکیب میں سے ہے نا کہ اس میں سے اشکال اس لیے یہ ہو رہا ہے نا کہ اس کی کوئی معنی نہیں بن رہا اصل میں. معنی ایسا نہیں بنتا اگرچہ عرب میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اس میں سے دیکھو زید افضل من عمر. زید افضل ہے کس سے؟ عمر سے. ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب زید افضل ہے کس سے؟ عمر سے. جو ہے نا کہ جی زید کا اور عمر کا کیا ہو رہا ہے آپس میں فضیلت جو دی جا رہی ہے وہ کیا دی جا رہی ہے؟ دونوں کے اندر آپس میں جو ہے نا ایک زید ہے اور ایک طرف عمر ہے. ٹھیک ہے. تو زید افضل ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں؟ مناقب ہے اکثر من انتوسا. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا مستر آ رہا ہے؟ شمار کرنا ہے. ایک طرف کیا آ رہا ہے کہ جی مناقب، ان کے مناقب، ان کی فضیلت، اور دوسری طرف کیا آ رہا ہے؟ من انتوسا، شمار کرنے کے اوپر. یہ کیا آ رہا ہے کہ جی تفضیل، اور اس میں سے کس طریقے سے وہ آ رہا ہے؟ یہ ایک طرف آپ وہ لے کر آ رہے ہیں، مناقب کی بات کر رہے ہیں، فضائل کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں شمار کرنا مستر جو ہے نا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے مناقب کسی اور بندے سے زائد ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے مناقب تو اس طرح جو تھے نا وہ مناقب ہو اکثر و من زید، زید سے کیا ہیں؟ زائد ہیں. یا فلاں جو ہے نا ان کی فضیلت جو ہے مناقب زید کے زید کے اس میں سے یہ شمار کرنے سے مناقب کیا ہیں؟ زائد ہیں. یہ جو ہے نا یہ وہ بات نہیں بن رہی. اس لیے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں سے آپ نے کیسے وہ کر لیا. اچھا جی. وصنف فیہا سبط ابن الجوزی. ابن جوزی نے کیا لکھا ہے؟ ایک کتاب لکھی ہے. ابن جوزی آپ جانتے ہیں علامہ جوزی کے جو ہے نا یہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو کہ جی اولاد الاولاد جو ہے نا پوتا جو ہے نا، اور بعد میں کہا کہ نواسا جو ہوتا ہے. کہتے ہیں مجلدین کبیرین، دو بڑی بڑی جلدیں ہیں. وسماہ الانتصار لامام ائمۃ الامصار. الانتصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصرت کرنا. امام ائمۃ الامصار، شہروں کے جو امام ائمہ ہیں ان میں سے. ٹھیک ہے. امام ائمۃ الامصار، یہ امام صاحب کی فضیلت کے اندر جو ہے نا وہ لکھی ہے اس میں سے. اب دیکھو قولہ وسماہ. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ نہیں اچھا جی سبت، قول سبت قیل الاسبات الاولاد خاصہ. یہ جو اسبات ہوتے ہیں سبت جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ الاسبات الاولاد الخاصۃ، خاص طور پہ اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وکیل اولاد الاولاد، صرف کا لفظ اولاد کے لیے نہیں اولاد اولاد کے لیے بولا جاتا ہے. وکیل اولاد البنات، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بیٹیوں کے بچے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سبت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعض نے کہا کہ اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، بعض نے کہا کہ جی اولاد کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ جناب علی یہ جو ہے اس میں سے جو ہے نہایت الحدیث والمشہور الثالث، تیسرے جو زیادہ مشہور ہے. اچھا جی. قولہ وسمہ الانتصار انما سمہ بذالک. اچھا اس کا نام کیوں ایسا رکھا؟ لأن الامام رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اس لیے کہ امام رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کہا جا سکتا ہے، بہتر تو نہیں ہوتا کہ جی صحابہ کے لیے بولا جائے، لیکن یہ ہے کہ بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لأن الامام رضی اللہ عنہ لما شاعت فضائلہ، کہ جب ان کے فضائل کیا ہو گئے؟ شائع ہو گئے، عام ہو گئے. امت الخافقین. ٹھیک ہے نا. تو فواضلہ. ٹھیک ہے نا. وہ امت. ٹھیک ہے نا. وہ امت اور کیا کر لیا انہوں نے؟ لما شاعت فضائلہ و امت الخافقین فواضلہ. اور ان کے جو ہے نا
کہ ان کی فضیلت نے کیا کر دیا، جب اندھا کر دیا، لیکن خافق دھنسی ہوئی آنکھوں والے جو ہوتے ہیں نا لوگ، دھنسی ہوئی آنکھوں والوں کو کیا کر دیا کہ جب ان کو اندھا کر دیا، امت الخافقین فواضلہ، کہ ان کی جو فضیلتیں تھیں اس نے کیا کر دیا، اس نے یہ جو تھا دھنسی ہوئی آنکھوں والوں کو انہوں نے جب وہ کر دیا، شاید جرت علیہ العادۃ القدیمہ من اطلاق السنۃ الحاسدین، تو عادت قدیمہ جاری ہوئی، اور وہ عادت قدیمہ کیا ہوئی، من اطلاق السنۃ الحاسدین، کہ حاسدین کی زبانیں چلنا شروع ہوئیں، فی حتی طعنوا فی اجتہادہ، کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے اجتہاد کے اندر طعن کرنا شروع کیا، اور اچھا جو عقیدہ تھی اس عقیدے میں بما ہوا مبرؤ منہ قطعاً، جس سے وہ کیا تھے، وہ بری تھے بالکل قطعی طور پہ، لکھس یطفئ نور اللہ، اس لیے کہ اللہ کے نور کو کیا کر دیں، وہ بند کر دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ ان کا نور کیا ہو، وہ جو ہے وہ جاری رہے، کما تکلم بعض فی مالک، جیسے کہ بعض لوگوں نے امام مالک کے بارے میں ویسے کیے، بعض فی شافعی، بعض فی احمد، بلکہ فرقۃ فی ابو بکر و عمر، بلکہ ایک فرقے نے تو ابو بکر اور عمر کی شان کے اندر بھی گستاخیاں کی ہیں، اور فرقۃ فی عثمان و علی، و فرقۃ، اور ایک فرقہ ایسا ہے کفرت کل صحابہ، نے یہ تکفیر کی ہے تمام صحابہ کی، ومن ذا الذی ینجو من الناس سالما، اللہ اکبر، کون ہے وہ شخص جو لوگوں کے سے اپنے کیا، من ذا الذی ینجو من الناس سالما، جو بالکل کیا رہے، محفوظ رہے، وللناس قال بالظنون وکیل، کہ لوگوں کے تو کیا ہوتے ہیں اپنے گمانوں کے اوپر وہ باتیں کرتے ہیں، تو ہم تو لوگوں کی باتوں سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے، تو امام صاحب کے اوپر بھی بڑے وہ کیا گیا، اور یہ بات یاد رکھو، یہ بڑی ایک وہ ہے کہ جب کوئی آدمی جب وہ مشہور ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، تو لوگ اس کے کیا ہوتے ہیں، حاسدین پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلا وجہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلا وجہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ آپ ان کو روک نہیں سکتے ہو، اور امام صاحب کے اوپر تو بہت زیادہ طعن کیا گیا ہے، اتنا کچھ لکھا گیا ہے امام صاحب کے اوپر، وہ کچھ کہا گیا ہے، اپنی زندگی کے اندر ہی بہت کچھ ان کے بارے میں ہو گیا، تو وہ جو ہے اس میں سے، اور یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی جو ہے، دیکھو علماء کے سے حسد کرتے ہیں، علماء سے حسد کرتے ہیں، لیکن مشائخ کے ساتھ کیا آتی ہے، حسد کا معاملہ آتا ہے، جس کو دیکھا تھوڑا سا مشہور ہونے لگا تو اس کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا ہے، تان کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کمزور لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھو، جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، وہ کرتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دوسرے کو گندا کروں گا نا تو میں اونچا ہوں گا، خود تو میں کیا نہیں کر سکتا، کوئی ایسے کام کر نہیں سکتا، طریقہ کار یہ ہے کہ دوسرے کو کیا کرو، گندا کرنا شروع کرو، تو اس سے کیا ہو جائے گا، جب دوسرا گندا ہو جائے گا تو میری کیا ہو جائے گی، میرے فضیلت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، اور اس کا منشا تکبر ہوا کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا ہیں، اس چیز سے کیا ہو جائے، بچ جائیں، اس میں سے جو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا، کہ کون بچا اس سے جو ہے، لوگوں سے تو بچنا بھی بڑا مشکل ہے، لوگوں کی باتوں سے، اور فلاں جو ہے، تو کہتے ہیں وہ اچھا منتصر امام رحمۃ اللہ علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اچھا امام صاحب کی مدد کن کن لوگوں نے کی ہے، امام سیوطی نے، سما تبیز صحیفہ، کتاب تبیز صحیفہ، اور علامہ ابن حجر نے بھی کی، وہ کیا فی کتاب سما الخیرات الحسان، خیرات احسان کے اندر، علامہ یوسف بن عبد الحادی الحنبلی، علامہ یوسف بن ہادی حنبلی نے فی مجلد کبیر سما تنویر الصحیفہ، وہ ذکر فی ان ابن عبد البر سے ذکر کیا، لا تتکلم فی ابی حنیفہ تھا بسوء، انہوں نے کہا کہ بھئی ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرنا، اچھا، ولا تصدقن احدا یسیء القول فی، اور نہ کسی کی تصدیق کرنا ہرگز جو امام صاحب کے بارے میں کوئی برا قول بولے، فإنی واللہ ما رأیت افضل ولا اورا ولا افقہ منہ،
میں نے نہیں دیکھا ان سے زیادہ کوئی فضیلت والا، ولا زیادہ تقوی والا، ولا افقہ اور نہ فقہ کے اندر ان سے زیادہ کوئی اس میں سے۔ ثم قال ولا یغتر احد بکلام الخطیب، اچھا دھوکہ نہ کھانا خطیب بغدادی کے کلام سے۔ فإنه عنده الاسابیر الزائدہ علی جماعت من علماء ابی حنیفہ، اس لیے کہ خطیب جو ہیں ان کے اندر عصبیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ جماعت من علماء ابی حنیفہ والامام احمد و بعض اصحابہ اور بعض صحابہ وتحامل علیہم، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا حد طرح سے ان کے بارے میں صنف فی بعضهم السهم المصیب، ٹھیک ہے نا، اور پھر لوگوں نے پھر کیا لکھا ان کے مقابلے میں، پھر کیا لکھا السهم المصیب، ٹھیک ہے نا، تیر جو ہے نا، السهم درست جو ایسا تیر فی قبض الخطیب، ذکر میں خطیب کے، اس میں تو خطیب کے خلاف بھی لکھا گیا، تو یہ جو ہے پھر وہ ہوا ہے بڑا بڑا، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اچھا ابن الجوزی نے بھی، ابن الجوزی سے بھی تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں وہ ابن الجوزی فإنه تابع الخطیب، ابن جوزی نے بھی خطیب کیا کی ہے اتباع کرتے ہوئے امام صاحب پہ اعتراض کر دیا، وقد عجب، اچھا جی سبتہ منہ، اور پھر اچھا ان کے جو وہ نواسا جو ہے اس نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، اس نے کہا ہے یہ میرے نانا کو کیا ہو گیا تھا، ایسو قالا فی میرات الزمان، جیسے کرنا ہے اس میں کہا مجھے ولیس العجب من الخطیب، تو نواسا خود کہہ رہا ہے کہ خطیب سے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، فإنه طعن فی جماعت العلماء، تو بہت سے علماء کے اوپر طعن کیا ہے، فإنما العجب من الجد، کہ میرے دادا جی نانا جی جو بھی کیف سلک اسلوبہ وجاء بما هو اعظم، کہتے ہیں کیسے وہ اس راستے پر چل پڑے ہیں اور کیسے ان سے اتنی بڑی باتیں کر دی ہیں، قالا ومن المتعصبین علی ابی حنیفہ، اچھا اور متعصب جو لوگ ہیں اس میں سے امام ابو حنیفہ کے اوپر، دار قطنی والے حدیث کے اندر سے، ابو نعیم فإنه لم يذكروا في الحلیہ، انہوں نے حلیہ میں ذکر نہیں کیا، ذکر من دونوں فی العلم والزہد، اچھا اور ان سے کم درجے والوں کا علم اور زہد کے اندر کیا کیا ہے، حلیہ کے اندر جو ہے نا ذکر کیا ہے، حلیۃ الاولیاء جو ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے یہ بڑے تعصب کی بات ہے، متعصبین رہے ہیں، اچھا دیکھو حدیثوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں بعض جو ہے نا متعصب ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس میں سے اچھا جی جو کہتے ہیں کہ ومن تصر له العارف الشیرانی، اچھا ان کی امام صاحب کے لیے عارف الشیرانی نے بھی ان کی مدد کی ہے، فی المیزان بما یتعین مطالعہ، اچھا جی جو اس کو مطالعہ کرنے سے متعین ہوتا ہے، قال فی الخیرات الحسان، ٹھیک ہے، خیرات وہ بھی فرض صحت ما ذکر الخطیب من القدح عن قائله فلا یعتد به، کہ اگر یہ بات درست بھی مان لی جائے کہ جو خطیب نے ذکر کی ہے ان کی شان کے اندر، فلا یعتد به فإنه إن كان من غير أكران الإمام فهو مقلد لما قاله أو كتبه أعداؤه، اس لیے کہ ان کان من غیر اکران الامام فهو مقلد، کہ اگر وہ امام صاحب کے ہم اثروں نے تاکید کیا ہوتا ہے ان کی کوئی شان میں جو وہ باتیں کی ہیں، اگر ان کے ہم اثر نہیں ہیں تو وہ مقلد ہوگا کیا، لما قالہ او کتبہ، اس چیز کا جس کو لکھا تھا یا لکھا تھا کس نے، ان کے دشمنوں نے، او من اقران ہی فکذالک، اور اگر کیا ہوگا اقران میں سے ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا، لأن قول اقران بعض فی بعض غیر مقبول ہے، اس لیے کہ دیکھو ہم اثر ساتھیوں کا جو قول ہوتا ہے نا وہ کیا نہیں ہوتا، وہ مقبول نہیں ہوتا، مصر بالذهبی والاسقلانی، جیسے ذهبی اور اسقلانی کہتے ہیں، قالا ولا سیما اذا لاحا انه لعداوت، خاص طور پہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے یہ دشمنی کی وجہ سے، اولی مذہب، ٹھیک ہے نا، لعداوت مذہب کی تشدد کی وجہ سے، اذ الحسد لا ينجو منه اللہ اکبر، اس لیے کہ جو حسد ہے اس سے نہیں بچتا الا من عصمہ اللہ تعالی، مگر وہ جس کو اللہ تعالیٰ بچائے، قال ذهبی وما علمت ان، ٹھیک ہے نا، اثرا سلم اہل من ذالک، کہتے ہیں میں کوئی زمانہ ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ اس سے کیا ہوں بچے ہوئے ہوں، اللہ سن نبیین صلی السلام و صدیقین، ہاں سوائے نبیوں کا زمانہ ہو یا صدیقین، صدیقین میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اولیاء کاملین صدیقین، صحابہ کے بعد سب سے اونچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اولیاء کاملین صدیقین ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولیاء کاملین سے، تو ایسا زمانہ ہو تو وہاں پہ تو کیا ہو سکتا ہے، بچت ہو سکتا ہے، ورنہ یہ بچت نہیں ہوتی ہے، میں اس لیے بار بار آپ پہ زور بھی دیتا رہتا ہوں
کہ دیکھو اصلاح کی طرف توجہ ضرور کرو، خالی مفتی بن جانا، اپنے آپ کو وہ سمجھ لینا کہ جی ہم تو کیا بن گئے ہیں، مفتی بن گئے ہیں، ہم جو ہے نا فتاویٰ لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ جو جو علم کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے ظاہری طور پہ معلومات کے اندر، وہ جو تو علم کیا ہوتا ہے، تکبر کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے، تکبر جو ہے نا وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ بڑے بڑے لوگ اس سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے شاید آپ کو سنایا بھی ہوگا، نام بعض بزرگ نہیں لیتے، بعض نام لے لیتے ہیں، تو میں بھی نام لے لیتا ہوں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ فلاں شخص اخلاق نہ دارت، علامہ راضی کے بارے میں کہ فلاں شخص اخلاق نہ دارت۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے کہا اچھا میرے بارے میں یہ بات کی ہے، فلاں شخص اخلاق نہ دارت، کہ فلاں شخص اخلاق نہیں رکھتا۔ انہوں نے کتاب لکھی اخلاق کے اوپر، تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو کہا کہ دو نسخے تیار کرو، ایک نسخہ جو ہے نا کیا کرو، جا کے ان بزرگ کو بھی بھیجو کہ تم نے میرے اوپر اعتراض کیا ہے نا، یہ لو جواب، اس کا جواب میں نے دے دیا تمہیں، کہ مجھے کہتے ہو تم۔ اور یہ اخلاق نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہ بھی اخلاق نہ ہونے کی دلیل۔ ان بزرگوں نے جب دیکھا نا تو انہوں نے سیدھی بات کی، من نہ گفتم اخلاق نہ دانت، من گفتم اخلاق نہ دارت۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اخلاق کو جانتا نہیں ہے، نہ دانت، من نہ گفتم اخلاق نہ دانت، دانستن جیسے جاننا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جانتا نہیں ہے، جانتا تو ہے، بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، فہمہ ظاہر بات تفسیر کبیر جیسی چیز لکھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ من گفتم اخلاق نہ دارت، میں نے یہ کہا تھا کہ اخلاق رگو ریشے میں شرائط نہیں کیے ہوئے، جانتا تو ہے، ہمیں نہیں پتا تکبر کیا ہے، حسد کیا ہے، ریاکاری کیا ہے، بغض کیا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر وہ رگو ریشے میں شرائط کیے ہوئے ہیں؟ اور علامہ راضی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب انتقال ہونے لگا تو جو تھے وہ شیطان نے کہا کہ دلیل بتاؤ، کون سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے توحید کی؟ ایک دلیل توڑ دی، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل، پانچویں دلیل۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کو کشف ہو گیا کہ علامہ راضی کا جو ہے نا حالت یہ ہے، وہ وضو فرما رہے تھے، انہوں نے پانی زور سے پھینکا کی طرف جو ہے کر کے، کہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بلا دلیل اللہ کو کیا کرتا ہوں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں؟ اور یہ ان بزرگ کے پاس ان کا جانا ہوا، اور ان میں سے تو یہ بڑی ایک بڑا خطرناک راستہ ہوتا ہے۔ اور آج کل میں سچ بتاؤں، یہ علماء اور جو مدارس کے طلباء اور جو مفتی حضرات کیا اور وہ سب کچھ، شیخ کے پاس جانا تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی ہماری کوئی پتہ نہیں حد تک وہ ہو جائے گی، بہت بڑے کوئی عزت جو ہے نا ہماری کم ہو جائے گی، کہ ہم کیوں جائیں، ہم تو خود علامہ فہم ہیں، ہم کیوں اصلاح کی طرف جائیں۔ اکثریت آپ دیکھیں گے، اکثریت آپ دیکھیں گے، آپ ہر مدرسے میں چلے جائیں، ہاں جن مدارس میں وہ زبردستی بیعت کے سلسلے ہیں، وہ بھی بڑی عجیب قسم کی چیزیں ہیں، ہر ایک کو بیعت کراؤ جی، ہر ایک کو بیعت کرواؤ، اور جو مدرسے کا محتمم ہے یا جو مدرسہ وہ ہے انہی سے بیعت ہونا لازمی ہے جی، فلاں کرنا، یہ بھی اب چیزیں بنی ہوئی ہیں جی۔ ان مدارس کو چھوڑ کے عام جس کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر 100 اساتذہ ہیں تو اس میں سے 97 98 اساتذہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اصلاح کا، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ختم، 97 98 جو ہے، بس ایک دو کوئی اساتذہ نے ویسے وہ انہوں نے بھی بس کیا کیا ہوگا، بیعت کی ہوئی ہوگی جا کے، بس انہوں نے بھی بس یہ کی ہوئی ہوگی، زیادہ کوئی وہ نہیں تھا۔ حالانکہ ایک زمانے کے اندر کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کے اندر سند جاری نہیں ہوتی تھی جب تک کہ کوئی بندہ دورہ حدیث کرنے کے بعد 6 مہینے کسی بزرگ کی خدمت میں نہ جا کے رہے، وہ کہتے کہ ہم اس وقت تک تمہیں وہ نہیں دیں گے، سند دیں گے، جاؤ پہلے کسی بزرگ کے پاس جا کے رہ کر آؤ۔
6 مہینے اور سمجھے کچھ کم عرصہ کچھ وہ جاتے تھے مشائخ کے پاس تاکہ باطن کی اصلاح ہو. اب تو کوئی وہی نہیں ہے، بس ہر بندہ کیا ہے، خود ہی کیا ہے جو ہے اس میں سے. یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ باطن کو جو ہوتی ہیں. اس لیے دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے کہتے ہیں وما علمت ان اصلا سلم اهله من ذلك الا اصل النبيين علیہ الصلوۃ والسلام والصدیقین. وقال التاج السبکی ينبغي لك ایها المسترشد، کہ تیرے مناسب یہ ہے کہ اے جو ہے نا استرشاد و مسترشد، تو یہ کر ان تسلک سبیل الادب مع ائمة المعاذین، کہ بھئی ائمہ معاذین کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھنا. ولا تنظر الى کلام بعض الی بعض، ٹھیک ہے نا، اور کسی کے کلام کو نہ دیکھنا جو بعض نے بعض کے بارے میں الا اذا اتى ببرهان واضح، ہاں اگر کوئی واضح دلیل لے کر آئے. اچھا اب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا شروع کر دیں کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا ان حضرات کے بارے میں دارقطنی یا ان کے بارے میں باتیں ہم بھی شروع کر دیں. نہیں، ہم نے اپنی زبانیں کیا کرنی ہے، روک لینی ہے. ہم کیا کریں گے، ہم اپنی زبانیں روک لیں گے. یا دیکھو صحابہ کے درمیان میں آپس میں مشاجرات صحابہ ہے نا، معاملات ہیں، ہوئے ہیں، اختلافات ہوئے ہیں، جنگیں ہو گئی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین. لیکن ہماری اتنی بڑی ہستی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، کوئی بات کریں. ہمیں اپنی زبان کیا کرنی چاہیے، چپ کرنا چاہیے. بس حضرت علی حق پر تھے، بس اس سے زیادہ آپ بحث نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تھے، حق پر تھے. اس نے خود فرمایا تھا حضرت عائشہ کو کہ عائشہ تمہاری جو ہے علی کے ساتھ وہ ہوگا، اور علی کیا ہوں گے، حق پر ہوں گے. باقی جو ہے اس میں سے کیا ہوا، ہاں باقی جو یزید کا معاملہ ہے، یزید جو ہے وہ کیا تھا، فاسق تھا. یزید فاسق تھا. اس میں سے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ تابعی ہے، تابعی ہے جو اس میں سے. تو وہ صحابہ کے طرز پہ نہیں تھا، بالکل صحابہ کے طرز پہ نہیں تھا. تو تابعی تو وہ ہے کہ تابعی کا مطلب کیا ہے کہ جناب جو پیچھے اتباع کرنے والا ہو، جو ہے انہی صحابہ کے، اس میں صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ کی اتباع بھی کرتا ہو. لیکن صحابہ کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے، زبانیں اپنی بند کر لینی ہیں. یا جو بڑے بڑے ائمہ ہیں آپس میں ان کی اگر کوئی آپس میں کوئی وہ ہوتی بھی ہے تو اس کے بارے میں کیا کر لیں ہم، اور دین کا کام کر کے گئے ہیں. ان کی جو ہے نا ان سے ہمیں بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اچھا یہ دیکھو ان کے آپس میں یہ کیا وہ کرتے تھے. ہمیں اپنے زمانے کے اندر اپنی اس کے اندر سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہ اس میں مبتلا تو نہیں ہے. اور اصلاح جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو اپنے دیکھتے ہو، بھائی مجھے کس کس سے وہ ہوتی ہے حسد، کہاں کہاں مجھے ہوتا ہے، مجھے کس سے حسد ہوتا ہے، فلاں میرے ہم اثر جو ہیں ان کے میرے بارے میں میری کیا وہ ہوتی ہے. میں اچھا کسی آدمی کے بارے میں سنتا ہوں کہ یار وہ دین کا کام کر رہا ہے تو میرے دل میں کیا گزرتی ہے. اور وہ نا ہم اثر ہو تو پھر زیادہ وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں اس کو اتنا نہیں ہوتا جس کو آپ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے نا اس میں سے تو اس لیے جو ہے تو اپنے مسئلوں کے اندر پڑا وہ پایا جاتا ہے کہ زیادہ اس میں سے. تو امام صاحب کے اوپر بھی زیادہ جو تان ہوا ہے وہ اپنے زمانے کے ہی ان لوگوں میں سے جو تھا نا وہ تھا. ہم مسئلوں کے اندر آپس میں کیا ہوتا ہے،
تو یہ معاصرت ہوتی ہے نا، المعاصرہ، یہ جو معاصرت ہے، ایک زمانہ ایک ہونا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ متنافرہ، یعنی نفرت کا سبب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا جی، ثم ان قدرت علی التعویل و تحسین الظن فدونک فالا فضرب صفن، دیکھو خود اب کہہ رہے ہیں اچھا کہ ان قدرت علی تعویل و تحسین الظن فدونک، تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم کیا کر سکتے ہو، کوئی تعویل کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، تحسین الظن فدونک والا فضرب صفن، ورنہ تو کیا کر لے بھائی، جو ہے نا قطع نظر کر لے، ایاک ثم ایاک ان تسقی الی ما اتفق بین ابی حنیفہ و سفیان ثوری، اچھا کہتے ہیں کہ دیکھو تم بچ کے رہنا ان چیزوں سے جو، وہ باتیں جو کہ کیا ہوئی ہیں، ان تسقی الی ما اتفق بین، اچھا ابی حنیفہ و سفیان ثوری، جو واقع ہوئی ہیں باتیں کچھ ابو حنیفہ اور امام سفیان ثوری کے درمیان میں، دونوں معاصر ہیں، او بین مالک و ابن ابی ذئب، امام مالک اور ابن ابی ذئب کے بارے میں، او بین احمد بن صالح والنسائی، او بین احمد والحارث الواسبی، وذکر کلام کثیرین من نظراء مالک، ٹھیک ہے نا، اس میں سے من نظراء مالک فی وکلام ابن معین فی الشافعی قال واو مثل من تکلم فیہما، کہتے ہیں کہ کون ہے من تکلم فیہما فی نظائر میں الا کما قال حسن بن ہانی، حسن بن ہانی نے کیا ہے کہ جی اس میں سے، تو ہمارا کام ہے کہ اگر ان کے درمیان میں آپس میں کوئی بات ہوئی بھی ہو، کوئی اختلافی بحث ہوئی بھی ہے، تو ہم نے کیا کر لینا، بس چپ کر لو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے اس میں خاموشی اختیار کر لو، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا کہا ہے، یا ناتح الجبل العالی لیکلمہ اشفق علی الراس لا تشفق علی الجبل، بڑا کمال کی بات کی، یا ناتح الجبل، اے پہاڑ کو ٹکر مارنے والے، اونچے پہاڑ کو ٹکر مارنے والے، لیکلمہ، تاکہ تو اس کو زخمی کر دے، اشفق علی الراس، تو اپنے سر کے اوپر کیا کر، ذرا شفقت اختیار، سر پہ رحم کھا، ٹھیک ہے نا، لا تشفق علی الجبل، پہاڑ کے اوپر تو وہ نہ کر، پہاڑ کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کہے کہ جناب میں پہاڑ کو ٹکر اس لیے نہیں مارا کہ پہاڑ کہیں ٹوٹ نہ جائے، تو کہتے ہیں نہ 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 نہ، تو پہاڑ کے اوپر رحم نہ کھا، اپنے سر پہ رحم کھا، اچھا، پہاڑ کو کچھ نہیں کر سکتا تو، اسی لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے ائمہ اور ان حضرات کے بارے میں تم جو ہے نا وہ، ہاں، جو تم کلام کرتے ہو نا، تو تم یہ نہ کہو ہاں میں جو ہوں نا اس لیے نہیں کلام کر رہا کہ جو ہے نا ان کے اوپر میں احسان کرتے ہوئے کلام نہیں کر رہا، ان کی میں نے باتیں چھوڑ دی ہیں صحابہ کے اوپر یا ائمہ کے اوپر یا فلاں کے اوپر، نہ نہ نہ، او بھائی اپنے اوپر رحم کھا لے تو، تیرے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا، منحسن، تو کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ بڑی احتیاط ہے، اچھا، میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو ہے یہ سوچو اپنے جو ہے اس میں سے اپنے اصلاح کی طرف توجہ کرو کہ ہمارے اندر سے یہ کیسے چیزیں نکلیں گی، تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، ٹھیک ہے نا، حب جاہ، حب مال، اور صرف ایسے نہیں ہے کہ جا کے بس صرف بیعت ہو گئے اور بس ختم ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، ان مشائخ کے پاس جائیے جو کہ کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کا علاج کرواتے ہیں، ان مشائخ کے پاس جائیے جو علاج کرواتے ہیں، مشقیں کرواتے ہیں ان چیزوں کے اوپر، اصلاح یافتہ اور غیر اصلاح یافتہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، چلیے، وقد اطال فی ذالک، کہتے ہیں اس میں بہت طویل کلام کیے، وفی، اچھا جی، اچھا جی، تو یہ آ گیا جی، وفی ذکر من اثنى علی الامام من ائمۃ السلف وممن بعدهم وما نقلوه من سعة علمه وفهمه وزهده وورعه وعبادته واحتياطه وخوفه وغیر ذلك مما يستدعي مؤلفات، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے بہت سے لوگوں نے ان کے کیا کیا ہے، پھر کلام بھی کیا ہے کہ جی من اثنى علی الامام، ان کی ثنا بیان کی، تعریف بیان کی ہے، من ائمۃ السلف ومن بعدهم وما نقلوه من سعة علمه، ان کے علم کی وسعت کے بارے میں،
اور ان کے فہم کے بارے میں، زہد، ورع، عبادت، احتیاط، خوفی وغیر ذالک میں میستی مؤلفات، کہتے ہیں اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وما ينسب إلى امام غزالی، اچھا جو امام غزالی کی طرف جو بات کی جاتی ہے کہ امام غزالی نے جو کہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے وہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب یردہ ما ذکرہ فی احیائی، تو وہ ساری باتوں کو رد کرتا ہے جو انہوں نے احیاء العلوم میں امام صاحب کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، المتن حیث ترجمہ صاحب نے بتا، انہوں نے کہا کہ یہ حالات زندگی لکھے ہیں، حیث ترجمہ الائمۃ، ائمہ اربعہ کے احیاء العلوم کے اندر انہوں نے کیا، وقال اما نے ولقد کان ایضا عابد، امام غزالی نے جو ہے نا کہا ہے کہ وہ بھی کیا تھے، عابد، زاہد، عارف باللہ تھے، خائف منہ مریدا وجہ اللہ تعالی بعلمہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے، تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہنا کہ جی انہوں نے جو ہے نا امام صاحب کے بارے میں بھی وہ کیا، کہتے ہیں احیاء العلوم میں جو انہوں نے ذکر کر دیا اس سے وہ کیا ہو گیا، وہ رد ہو گئی وہ باتیں جو ہیں۔ اقول ولا عجب من تکلم سلف فی بعض کما وقال صحابت، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں تعجب کی بات نہیں ہے، من تکلم، اچھا جی من، اچھا من تکلم سلف، ولا عجب من تکلم سلف فی بعض کما وقال صحابت، کہتے ہیں تعجب نہیں ہے سلف نے جو آپس میں کوئی باتیں کی جیسے کہ صحابہ کے درمیان میں ہو گیا، لأنهم كانوا مجتہدین، اس لیے کہ وہ مجتہد تھے، فینکر بعضهم على من خالف الاخر، تو بعض کیا کرتے ہیں دلائل کی بنیاد کے اوپر دوسرے کا رد کر دیتے ہیں، سیما اذا قام عنده ما يدل له على خطأ غیرہ، اور خاص طور پہ اگر ایسی دلیل آ جائے کہ جس میں جو فریق ہے اس کے خطا پر ہونا ظاہر ہو جائے، فلیس قصد الا انتصار للدین لا لانفسهم، کیونکہ انہوں نے اگر کوئی باتیں کی بھی ہیں اگر آپس میں، تو ان کا قصد کیا تھا، دین کی مدد کرنا تھا، لا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وَإِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ فِي زَمَانِنَا، اچھا جی کہتے ہیں تعجب تو اس پہ ہوتا ہے جو ہمارے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں، وہ سنو ذرا، ممن يدعي العلم، جو دعوے کرتے ہیں علم کی، فی زماننا، وماکلہ ومشربہ وملبسہ، اس کا کھانا پینا، لباس پہننا، وعقودہ، ٹھیک ہے نا، اس کے معاملات، وانکیاتہ، کثیر من تعبداتہ یقلد فی الامام الاعظم، اچھا جی جو کیا کرتے ہیں اکثر امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ثم یتن فی، پھر ان میں تان بھی کرتے ہیں، وفی اصحابی، ان کے ساتھیوں کے اندر، ولیس مثل الا کمثل ذبابۃ، اچھا جی تو کہتے ہیں کہ جی ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مکھی جو ہے، وقت تحت ذنب جواد فی حالت کر رہی وفر رہی، کہ جو مکھی جو ہے نا گھوڑے کی دم کے نیچے آ جائے اگر، من کر رہی وفر رہی، اس کی جو ہے نا دوڑنے اور گھومنے کی ہاتھ کر رہی، اس کی جیسے آپ نے دیکھا وہ گھوڑا دم ہلاتا رہتا ہے نا، تو وہ مکھی جو ہے نا نیچے آ جائے اس میں سے، تو یہ ان کی مثال جو ہے ایسی ہے، مثل زباب نے واقع تھا ضم جواد، یاد کر رہی وفر رہی ہے، اس کو گھومنے اور اس میں سے جو ہے نا، ولی اچھا جی، ولی تشاری لی شیء یصدق مکی فی ابن السلام، چلیں جی بس اس کو اتنے رکھتے ہیں، یہ پھر کل کریں گے اس کو یہاں سے آگے جو ہے نا، کہ جی اس میں سے یہ کیا ہوا ہے، اس کو اپنے دیکھ کے بھی آنا ہے یہ کیا مطلب ہے، کہ یہ مکھی کی جو ہوا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا ہی رکھیں۔